اس ہولناک سفر کی یادیں میرے ذہن میں آج بھی تازہ ہیں، حالانکہ اس واقعے کو بیتے ہوئے 60 سال گزر چکے ہیں۔ اس وقت میں 10-12 سال کا لڑکا تھا۔ 5 فروری 2006 کی بھیانک رات کو ہمارا بحری جہاز خطرناک سمندری طوفان کی زد میں آ گیا تھا۔ میں نے پہلی بار بحر اوقیانوس کی بھرپری ہوئی لہروں کو دیکھا تھا۔ میرے ابو جہاز کے کپتان تھے۔ انہوں نے ملاحوں کو یہ بری خبر سنائی کہ موسمی آثار بتانے والے جدید آلات خطرے کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ میں اور میرے بھائیوں کے علاوہ جہاز پر 160 افراد اپنے کیبنوں میں بند جہاز کے جھٹکوں سے خود کو بچانے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ میرے کیبن میں رکھا ہوا کمپیوٹر، ٹی وی، مشینی کھلونے اور روبوٹس جن سے مجھے بہت لگاؤ تھا، سب ٹوٹ پھوٹ گئے تھے۔ تب میں نے کسی کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی کہ جہاز جگہ جگہ سے ٹوٹ چکا ہے اور عرصے پر موجود بہت سے ملاح اونچی اونچی لہروں کی لپیٹ میں آ کر سمندر میں جا گرے ہیں۔ اس سمندری طوفان میں ہمارا جہاز بالکل تباہ ہو گیا تھا۔ میرے ابو کی دونوں ٹانگیں اور ہاتھ کسی بھاری مشین کے نیچے آ کر کچل گیا تھا۔ ہمارا جہاز دھات کا ایک ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ اس کے سارے آلات اور مشینی نظام ناکارہ ہو کر رہ گیا تھا۔ ہم راستہ بھٹک چکے تھے۔ ملاح جہاز کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے اس کی مرمت میں مصروف تھے۔ اگلے روز ہمیں ایک جزیرہ نظر آ گیا، مگر جزیرے کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی ہمارا جہاز ڈوب گیا اور ہم لائف بوٹس کے ذریعے جزیرے پر پہنچے تھے۔ وہ کافی بڑا جزیرہ تھا اور بہت ہرا بھرا بھی تھا۔ وہاں میٹھے پانی کا چشمہ بھی تھا۔ درختوں کے جنگلی پھل کھا کر اور پانی پی کر ہماری جان میں جان آئی تھی۔ 150 افراد میں سے صرف 45 افراد کٹھن حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے جزیرے پر پہنچے تھے۔ باقی سب بد نصیب بھیانک سمندری طوفان کی بھینٹ چڑھ گئے تھے، جن میں میرے بھائی اور ابو بھی شامل تھے۔ جزیرے پر چند ہی دنوں میں ہماری حالتیں خراب ہو گئیں۔ بے رحم سمندر کے غصہ کا خوف ہمارے دلوں میں اس قدر بیٹھ گیا تھا کہ ہم نے سمندری سفر کر کے واپس کسی انسانی آبادی میں جانے کی برسوں تک ہمت نہ کی۔ یہ جزیرہ جو حشرات الارض اور درختوں کے سوا دوسرے کسی جاندار سے خالی تھا، اب یہی ہماری مختصر سی دنیا تھی۔ ہم وہیں رہنے لگے۔ یہ جزیرہ شاید کسی بھی براعظم سے الگ تھلگ وسیع سمندر کے کسی گوشے میں تھا۔ ہمیں خود اندازہ نہیں تھا کہ ہم کہاں ہیں، بحر اوقیانوس میں ہی تھے یا کسی اور سمندر میں آ گئے تھے۔ اب تک اس جزیرے کے قریب تو کیا دور سے بھی کوئی بھولا بھٹکا جہاز نہیں گزرا تھا۔ میں نے بہت آرام دہ زندگی گزاری تھی، مگر اس جزیرے پر آ کر میں جدید دور میں ہونے کے باوجود پتھروں کے دور کی زندگی گزارنے پر مجبور تھا۔ بہت سال گزر گئے، ہمیں ٹھیک طرح سے نہیں معلوم تھا، مگر اندازہ تھا کہ تقریباً 60 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ اس عرصے میں ہم سخت موسم، سخت حالات اور سخت رہن سہن کے عادی ہو گئے تھے۔ ہمیں اکثر اپنے گھر اور اپنے وطن کی یاد آتی تھی۔ وہاں ہماری زندگی اعلیٰ درجے کی تھی۔ زندگی میں آرام تھا، ترقی کرنے کی جستجو میں ہم بے چین رہتے تھے۔ اچھا پڑھنے، نت نئی معلومات حاصل کرنے، جدید ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر کے پروگرامز میں مہارت حاصل کر کے ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ میں خود کمپیوٹر کا بہترین پروگرامر بن گیا تھا۔ صرف 12 سال کی عمر میں میں سائنسی میلوں میں جانا پسند کرتا تھا۔ وہاں جدید ٹیکنالوجی کے نئے روبوٹس اور ان کی انسانوں جیسی حرکات دیکھ کر میں بہت خوش ہوتا تھا اور سوچتا تھا کہ وہ دن دور نہیں جب انسان بالکل اپنی طرح حرکات کرنے والے روبوٹس بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جزیرے پر رہتے ہوئے میں بہت کچھ بھول گیا تھا، کیسا کمپیوٹر، کون سی ٹیکنالوجی۔ پھر بھی کبھی یہ خیال ضرور آتا تھا کہ نہ جانے اب انسانوں نے کتنی ترقی کر لی ہوگی۔ انہوں نے اب مکمل طور پر اپنے آرام کے لیے روبوٹس بنا لیے ہوں گے اور ٹیکنالوجی میں وہ بہت بلندی پر پہنچ چکے ہوں گے۔ 60 سال کے طویل عرصے میں ہمارے بہت سے ساتھی مر گئے تھے۔ اب صرف ہم 15 افراد باقی تھے اور سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس دوران جزیرے پر بھی بہت سی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ وہاں سے ہریالی ختم ہونے لگی تھی اور چشمے کا پانی کم ہو گیا تھا۔ ہمیں گرمی کے موسم میں پانی کی بہت پریشانی ہوتی تھی۔ اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد اب ہم لوگوں میں اپنی زندگی میں لوٹ جانے کی امنگ بیدار ہو گئی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہم گمنام نہیں مرنا چاہتے تھے۔ ہم نے پتھروں کے بنائے ہوئے اوزاروں سے لکڑیاں کاٹ کر اور تراش کر ایک بڑی کشتی بنانی شروع کر دی۔ تقریباً 2.5 مہینے کے عرصے میں ہم نے ایک بڑی مضبوط کشتی بنا لی۔ پھر اس پر اپنا ساز و سامان لاد کر ہم نے اس جزیرے کو الوداع کہا جہاں ہم نے طویل عرصہ گزارا تھا اور باقی دنیا سے کٹ کر زندگی بسر کی تھی۔ ایک طویل عرصے بعد ہم ایک بار پھر سمندری سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ اس بار ہم کسی بحری جہاز میں نہیں بلکہ عام سی کشتی پر سوار تھے۔ میرا ایک ساتھی بولا، ہم نے 60 سال سے جدید دنیا کے انسانوں کا رہن سہن نہیں دیکھا۔ میں نے ایک گہرا سانس خارج کیا اور کہا، سن 2006 میں انسان نے کامیابیاں حاصل کیں تو اس کی ہمت بڑھی اور وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی جانب مزید راغب ہو گیا تھا۔
ہمیں سفر کرتے ہوئے کئی دن گزر گئے تھے اور کوئی حادثہ پیش نہ آیا تھا۔ ایک صبح جب میری آنکھ کھلی تھی تو میں چلچلاتی ہوئی دھوپ میں بہت دور کسی چیز کو چمکتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اللہ جانے وہ کیا چیز تھی، مگر وہ بہت تیزی سے ہماری جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ کچھ نزدیک آئی تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں کپ کپاتی ہوئی آواز میں اپنے ساتھیوں سے بولا، ارے اٹھو، جلدی آ کر دیکھو، ایک بڑا سا جہاز ہماری جانب آ رہا ہے۔ ہم سب حیرت سے اس بحری جہاز کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بے حد تیزی سے ہمارے قریب پہنچ گیا تھا۔ اچانک اس میں سے 2 اڑن تشتری نما چھوٹی ہوائی کاریں اڑتی ہوئی ہماری جانب آئیں۔ میرے ساتھی ان چیزوں سے خوف زدہ ہو گئے تھے، مگر مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ سن 2006 میں انسان نے جن چیزوں کا تصور کیا تھا وہ انہوں نے سچ کر دکھایا تھا۔ دونوں ہوائی کاریں ہماری کشتی کے دائیں بائیں آ کر بالکل مل گئیں۔ میرا ذہن الجھنے لگا، نہ جانے وہ لوگ کیا کرنا چاہتے تھے۔ پھر وہ ہوا جس کا ہمیں گمان بھی نہیں تھا۔ ان دونوں ننھی ہوائی کاروں نے ہماری کشتی کو اٹھا لیا۔ ہم سب ایک جھٹکے سے الٹ کر فرش پر گر گئے۔ ایک ساتھی چلایا، ارے جہاز کے اوپری حصے کی چھت اٹھ گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کشتی سمیت اس پراسرار جہاز میں قید کیا جا رہا ہے۔ ہمارے چہرے اتر گئے، آنکھیں خوف سے پھیلنے لگیں، ہم بے بس تھے، پھر سب بے ہوش ہو گئے۔ مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک سفید فرش پر لیٹا ہوا پایا۔ ہم سب آزاد تھے اور ایک بڑے سے ہال میں جمع تھے، مگر ہمارے ارد گرد جو لوگ تھے وہ سر سے لے کر پاؤں تک آہنی خول پہنے ہوئے تھے، یا پھر وہ سب روبوٹ تھے۔ میں نے ہمت کر کے سوال کیا کہ تم لوگ کون ہو، خلائی مخلوق ہو یا مشینیں ہو؟ روبوٹس کی گردنیں گھومی۔ پہلے انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ان میں سے ایک روبوٹ آگے آیا اور اس نے اپنی رواں اور صاف آواز میں کہا، تم لوگ کون ہو اور اب تک کہاں رہے؟ تمہارا حلیہ اور باتیں عجیب معلوم ہوتی ہیں۔ میں چلایا، اچھا تو تم روبوٹس نے انسانوں کو مار کر دنیا پر قبضہ کر لیا ہے؟ تم مشینیں بہت ظالم ہو، تم نہیں جانتے کہ ہم انسان ہیں؟ اس روبوٹ کے حلق سے عجیب سی آواز برآمد ہوئی، ہمیں حیرت ہے کہ تم لوگ خود کو انسان کہہ رہے ہو، حالانکہ انسان تو ہم ہیں۔ اس نے جو کچھ کہا اس کا ایک ایک لفظ بم کے دھماکے سے کم نہ تھا۔ ہم حیرت سے ان روبوٹس کو دیکھنے لگے جو اپنے انسان ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے۔ میں نے کہا، اصل انسان تو ہم ہیں۔ 60 سال پہلے ہی ہم سمندری طوفان کا شکار ہو کر ایک جزیرے پر آ گئے تھے، جہاں ہم نے 60 سال گزارے اور اب ہم واپس اپنی دنیا میں آئے ہیں۔ روبوٹ بڑی دلچسپی سے بولا، اچھا تو تم پرانے دور کے انسان ہو؟ میرا ایک جوشیلا ساتھی غصے سے بولا، 60 سال کا عرصہ زیادہ طویل نہیں ہوتا کہ زمانہ ہی بدل جائے۔ اس روبوٹ نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اپنے چہرے پر سے آہنی خول اتارنے لگا۔ اس کی دیکھا دیکھی حال میں موجود تمام روبوٹس نے اپنے آہنی خول اتار لیے۔ اب ہماری نظروں کے سامنے ایک بھیانک اور حیرت ناک منظر تھا۔ ہمارے سامنے کئی انسانی چہرے تھے، مگر مشینوں جیسے سرد، تاثرات سے عاری اور جذبات سے لا علم۔ ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی اور بے رونق معلوم ہوتی تھیں۔ میں نے ان کا اچھی طرح سے جائزہ لیا تو احساس ہوا کہ وہ واقعی انسان تھے، مگر ان میں گوشت پوست بہت کم نظر آتا تھا۔ ایک روبوٹ فقریہ لہجے میں بولا، تمہیں یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ان 60 سالوں میں انسان نے بہت تیزی سے ترقی کی ہے۔ ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں کمال حاصل کر لیا ہے۔ ہمارے گوشت پوست کے اعضاء کمزور تھے اور ٹوٹ جاتے تھے، لہٰذا ہم نے اپنے لیے فولادی ہاتھ بنا لیے۔ انسانی دل بہت نازک تھا اور 60-70 سال میں خراب ہو جاتا تھا۔ ہم نے اپنے اندر مشینی دل فٹ کر لیے۔ پھر ہم ترقی کرتے گئے اور ہر چیز مشینی، پھیپھڑے مشینی، معدہ مشینی، فولادی ہڈیاں اور مشینی۔ میں چلا اٹھا، اور مشینی دماغ بھی۔ کیا تم لوگ ترقی کے جنون میں یہ بھول گئے تھے کہ تم اب انسان نہیں رہے، تم کوئی دوسری مخلوق بن گئے ہو؟ میری نظر میں تمہاری ترقی کا فلسفہ مختلف ہے۔ جیسا کہ وہیل کہتے ہیں، ہزاروں سال پہلے وہیل خشکی کا جانور ہوتا تھا، گیدڑ سے ملتا جلتا، مگر جب خشکی پر اس کے لیے خوراک ختم ہونے لگی تو وہ پانی میں اتر گیا اور وہیں رہنے لگا۔ رفتہ رفتہ اس کی عادتوں میں تبدیلی ہونے لگی، اس کی جسمانی ساخت بدلنے لگی اور وہ موجودہ وہیل کے روپ میں ڈھل کر پانی کا جانور بن گیا۔ قدرت نے ہر جاندار کے جسم میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ ماحول کے حساب سے ڈھلتا رہتا ہے اور جس جانب سے رجحان رکھتا ہے اس لحاظ سے اپنی ترقی کا سفر کرتا ہے۔ میرے ایک بوڑھے ساتھی نے اپنا دل تھام کر کہا، افسوس، انسان نے خود کو ایک روبوٹ کے روپ میں ڈھالنے کے لیے ترقی کا سفر کیا اور مشینوں میں اتنا مبتلا ہوا کہ خود مشین بن گیا۔ وہیل جب پانی میں رہی تو وہ پانی کا جانور رہی، اور انسان مشینوں کے درمیان رہا تو مشینی جانور بن گیا۔ میں نے اسے تسلی دی، مگر فکر کی کیا بات ہے، ابھی ہم اپنے اصلی روپ میں باقی ہیں اور اسے برقرار رکھ سکتے ہیں اور اپنے بزرگوں کی تعلیم کو زندہ رکھ سکتے ہیں کہ ترقی ہمیں ضرور کرنا چاہیے، مگر ہمیں اپنا اصل کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمیں اپنے رویوں میں مشینی انداز اور سرد جذبات نہیں اپنانا چاہیے۔ اشرف المخلوقات کی سب سے بڑی پہچان ہی دوسری مخلوقات سے محبت ہے۔
وہ مشینی انسان شرمندگی سے ہمیں تکتے رہے۔ وہ آدھے مشینی سہی مگر انسان تھے اور ہماری بات سمجھ گئے تھے۔